خان صاحب، پنجاب اسمبلی میں آپ کیا سمجھتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب اور پی ایم ایل کیو کا جو طرز عمل ہے وہ پنجاب اسمبلی کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں یا آپ کے کہنے پہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک تو انہوں نے مجھے ریٹن دے دیا ہے کہ جب بھی اسمبلی کی ڈسولوشن پہ تو میرے پاس ہے، لیکن وہ اب آبویسلی یہ گورنمنٹ نے اس کو، یہ اتنے ڈرے ہوئے الیکشن سے، اتنے بھاگے ہوئے ہیں۔ اصل میں کمال چیز یہ ہے، میں صرف اس کے ڈسٹریکٹ کر رہا ہوں کہ کمال یہ ہے کہ ہے ڈیموکریسی اور سارے یہ 13 کی 13 پارٹیز اکٹھی، ہم اکیلے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہیں، وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں الیکشن سے، سب ڈرتے ہیں الیکشن سے کیونکہ جان جاتی ہے ان کی الیکشن سے، اور یہ اگلے سال بھی نہیں کروانا چاہتے۔ یہ الیکشن کیا کروانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، نواز شریف چاہتا ہے اس کو جیل میں ڈالو، تحریک انصاف کو توڑو، اور جب کمزور ہو جائے گی تو وہ، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگلے سال بھی نہیں ہوگی، اس سے اگلے سال جا کے الیکشن کرواؤ، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کسی نہ کسی طرح وہ سینسس یا کوئی چیز نکال کے تو اور کھینچ لو آگے۔ یہ ان کا پلان ہے، کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے۔ اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں ان ساروں کو چیلنج کرتا ہوں، جب بھی یہ عوام میں جائیں گے جو مرضی یہ کر لیں، انہوں نے الیکشن ہارنا ہے، چاہے ابھی نہ بھی ہوں تو اکتوبر میں ہوں۔ جب الیکشن ہوں گے نا حبیب، جب الیکشن ہوں گے یہ ہاریں گے۔ لیکن خان صاحب، اس میں دو جو آپ نے چیزیں بتائی، وہ ایک ہے آپ کی نااہلی کی باتیں بڑی تواتر سے ہونے لگی ہیں کہ آپ -1، پورا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کا راستہ ہموار کیا جائے۔ ہاں، اس کو بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کے لیے یہ ہے، اس کی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی تھی کہ جب جمخانہ میں میچ کھیلا جاتا تھا، جب یہ نواز شریف آتا تھا تو اپنے امپائر ساتھ لے کے آتا تھا، تو وہ اپنے امپائر اس کو، جب تک اس کے اپنے امپائر نہیں ہوتے بیٹنگ نہیں کرتا تھا، تو اس کی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، میری جو مجھے سپریم کورٹ نے پرماننٹ ڈسکوالیفائی کیا اس کو ختم کرو، میں لڑوں، عمران خان پی ٹی آئی ٹوٹے، اور پھر الیکشن کمیشن اور ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ الیکشن لڑے۔ وہ اس کو کہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ جی خان صاحب، ایک بتائیے گا کہ آپ کی جو آپ نے ابھی ایک شرط رکھ دی ہے کہ صوبائی اسمبلی آپ دونوں اس وقت توڑیں گے، دوسری یعنی کے پی کی، جب پنجاب کی ٹوٹے گی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاملہ ادھر سے شروع ہو؟ تو آپ نہیں سمجھتے کتنا دباؤ پڑے گا؟ دیکھیں نا، وہ تو چھوٹی اسمبلی ہے، اچھا، اور اس کا اتنا فرق اس لیے کیونکہ ان کو افیکٹ کرتا ہے، شریفوں کو تو وہاں تو کے پی میں تو یہ ہے ہی نہیں نا، ان کو تو صرف پنجاب ہی افیکٹ کرتا ہے، تو یہ پنجاب کے اوپر ہی حکومت کرتے ہیں۔ تو اصل میں تو پریشر ڈالنے کا مقصد ہی ایک ہے، جنرل الیکشن کروائے جائیں۔ اور جنرل الیکشن کیوں کروائے جائیں؟ اس لیے نہیں کہ ہمیں ٹائم میں ہماری پارٹی کمزور ہوگی، اس لیے جنرل الیکشن کروائے جائیں کہ پاکستان کی معیشت بیٹھتی جا رہی ہے، میرے خیال میں یہ حالات بگڑتے جائیں گے۔ صرف الیکشنز یہ ایک چیز ہے جس سے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی سے اکنامک سٹیبلٹی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا دیر جا رہے ہیں پاکستان دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، ہمارے پاس اتنے زیادہ مسئلے آ جانے ہیں، مجھے جو خوف ہے ہائپر انفلیشن آ جائے گی۔ ہائپر انفلیشن کا مطلب کہ وہ انفلیشن جو عام آدمی نے، تنخواہ دار سب نے پس جانا ہے، کیونکہ اگر ڈالر گرتا گیا، آئی ایم ایف اب چاہ رہی ہے کہ روپیہ گرے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو، روپے کو جو پیک کیا ہوا وہ چھوڑیں، تو وہ روپیہ اور گرے گا، اس سے ساری امپورٹس مہنگی، اس سے تیل مہنگا، اس سے بجلی مہنگی، اس سے گیس، سب کچھ مہنگا، وہ ساری چیزوں پہ ریفلیکٹ کرے گا۔ اور پھر اگر اس کے بعد بھی نہیں کنٹرول ہوتی اکانومی تو وہ مزید اور گرتا جائے گا، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ بجلی قیمت بڑھاؤ اور گیس کی قیمت بڑھاؤ، تو لوگ تو آگے ہی پس گئے ہیں۔ تو یہ مجھے آگے خطرناک صورتحال سری لنکا ٹائپ نظر آ رہی ہے۔ خان صاحب، اگر آپ خود بھی حکومت میں ہوتے تو شاید آپ کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا۔ نہیں، میں یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم تو آئی ایم ایف کے ساتھ، ہم بھی ان کے پروگرام میں تھے، ہم کیوں سنبھال رہے تھے؟ ہم نے کیوں پیٹرول نیچے، جب کہ ان کے بعد جو تیل ہے وہ تو اب $70 اور $80 کے بیچ میں آ گیا ہے، ہمارا گیا ہمارا 103 پہ تھا جب چھوڑا ہے، ہمارا تو $115 پہ گیا ہے، تو ہم نے اس کے باوجود آئی ایم ایف پروگرام میں ہم نے تو سنبھالا ہوا تھا۔ خان صاحب، میں آپ کا رابطہ سسٹم کے اندر کیا دوبارہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں روابط؟ نہیں، میرا ابھی کوئی رابطہ کسی سے نہیں ہے، صدر صاحب ہمارا صرف ڈاکٹر الوی کے ساتھ ہے، وہ ڈاکٹر الوی بھی بات کرتے ہیں جو بھی
ان سے پی ڈی ایم سے بھی اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہو تو ڈاکٹر علی تو کیا مذاکرات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہمیشہ تیار ہوتی ہے مذاکرات کے لیے، لیکن پی ڈی ایم سے تو فائدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم چاہتے ہیں الیکشن، یہ نہیں چاہتے، تو ان سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ خان صاحب سیاستدانوں پہ ایک پریشر آ رہا ہے کہ پولیٹیشنز مل کے کوئی فیصلہ کر لے، کیونکہ اگر کوئی ادارہ اے پولیٹیکل ہے تو سیاستدان بیٹھ کے بات کر لیں۔ بہت بڑا پرابلم ہے نا ابھی، پولیٹیشنز ہمیشہ بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈاکو ہیں ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ جو دیکھیں نا انہوں نے جو کیا ہے، انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے پیسہ چوری کیا، وہ باہر لے گئے، ان کے اوپر مشرف نے جب کیسز بنائے یہ باہر بھاگ گئے، اور اس کے بعد اسے این آر او لے کے یعنی کیسز یہاں کے معاف کروا لیے۔ کوئی پولیٹیشن دنیا کے اندر یہ نہیں کر سکتا۔ زرداری نے بھی معاف کروایا، نواز شریف نے بھی، یہ جو حدیبہ پیپر مل تھا وہ پیچھے ہٹ گیا مشرف، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ اسحاق ڈار کی 164 والی ریٹن سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے ان کے لیے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جاتا تھا، تو اس میں تو انہوں نے اڑ جانا تھا، تو وہاں بچ گئے، این آر او مل گیا، یہ زرداری بچ گیا، اس کے $60 بلین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے، سرے محل وہ بک گیا تھا، وہ پیسہ پاکستان آنا تھا وہ بھی ہضم کر گیا۔ تو نہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے این آر او لے لیا، پھر آئے واپس۔ تو مجھے یہ سوال میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو پولیٹیشنز کہتے ہیں جو دوسری دفعہ این آر او لے رہے ہیں، تو پھر یہ جو جیل میں لوگ ہیں ان سب کو چھوڑ دیں، ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے چوری کیے، اور ایک معاشرے کے اندر اگر آپ اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم کر دیتے ہیں، اخلاقیاتی ملک کی ختم کر دیتے ہیں، آپ معاشرے کو تو ختم کر دیتے ہیں، تو میں تو ان کو پولیٹیشین نہیں مانتا۔ خان صاحب آپ کب تک الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی میرا اپنا خیال یہ الیکشن مارچ اپریل میں ہو جائیں گے۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ ساروں کو بھی، اگر ابھی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سمجھ آئی تو ان کو سمجھ آ جائے گی، اگر باقیوں کو نہیں سمجھ آئی، اپنی ہمارے جو اور لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، عدلیہ ہے، ان ساروں کو سمجھ آ جائے گی کہ ملک کی ضرورت الیکشنز ہے، اور اگر یہ اسی طرح سسٹم چلتا رہا یہ ملک کولیپس کر جائے گا۔ دیکھیں یہ ملک ہر طرح نیچے جا رہا ہے، ایک تو فائنینشلی بینکرپٹ ہو گیا، دوسری میں آپ کو بات بتا دوں کہ اخلاقی طور پہ یہ تباہ کر رہے ہیں ملک کو، اچھے برے کی چور سارے اوپر بیٹھ گئے ہیں، اوپر سے ان چوروں کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے جو حرکتیں ہو رہی ہیں سارے ان کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن اعظم سواتی ہے، میں اپنا ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکتا۔ پھر یہ جو ٹیپس ہیں اور یہ جو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، یعنی یہ 15 ہمارا 28 سال کی عمر سے کم 66% پاکستانی ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے سوشل میڈیا پہ ایک گن چلانا، یعنی یہ اور تو چھوڑیں، یہ ہماری دین کے خلاف ہے۔ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، قرآن کی آیت ہے کہ اپنے دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو تاکہ معاشرے میں گناہ نہ پھیلے، تو یہ تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ ملک کو ہر طرح تباہ کر رہے ہیں۔